نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے سوال کیا، امت میں سے اگر کوئی محبوب ہو اس کی یہ شان ہے کہ رب اس کی بات کو نہ ٹالے، جو ذکر اللہ کرنے والا، رب کو یاد کرنے والا، اس کی یہ شان ہو جائے، اور جس نے یہ راستہ بتایا اس محبوب رب العالمین کی کیا شان ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ذکر اللہ کرنے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو پسند کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ درس بھی دیا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے، جیسے قادری صاحب نے اشارہ کیا کہ 3 طریقے ہیں عام طور پہ جن سے یہ انشراح صدر جو ہے وہ ہمارے سلف اسلاف اور اکابرین صوفیہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ان میں سے ایک جیسے قادری صاحب نے فرمایا کہ ذکر ہے، تو یہ فرمائیے کہ ذکر سے انسان کو معرفت الہی مل جاتی ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بالکل، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کا بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ کہیں پہ خالق کائنات نے ان ذکر کرنے والوں کی نشانیاں بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ بیٹھے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا ذکر کرنا، رب کو یاد کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، رب اپنے بندوں کو زیادہ پسند اس وقت کرتا ہے جس وقت وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور فرائض کے بعد پھر وہ نوافل کے ذریعے آتا ہے، نوافل کے ذریعے جس وقت وہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ جب رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بولنا اس کا ہوتا ہے، وہ بظاہر یہ لگتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ آنکھوں کے ساتھ جس وقت وہ دیکھتا ہے، اگر وہ بیٹھا ہو مسجد نبوی میں خطبے کے درمیان، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر نہامند کے مقام پہ حضرت سارہ کو کہے یا سارۃ والجبل، وہ بیٹھا مدینہ المنورہ میں ہو اور کہے کہ میں آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں، وہ حیدر کرار جیسا شخص بنتا ہے۔ وہ بیٹھا بغداد میں ہو اور کہے نظر تو الی بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم اتصال، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ذکر اللہ کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے عقدے کھل جاتے ہیں، اس کی منزل بالکل اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رب کا محبوب بن جائے پھر وہ جب رب سے سوال کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے رب اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی چیز سے وہ پناہ مانگے تو خالق کائنات اسے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے سوال کیا، امت میں سے اگر کوئی محبوب ہو اس کی یہ شان ہے کہ رب اس کی بات کو نہ ٹالے، جو ذکر اللہ کرنے والا، رب کو یاد کرنے والا، اس کی یہ شان ہو جائے، اور جس نے یہ راستہ بتایا اس محبوب رب العالمین کی کیا شان ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ذکر اللہ کرنے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو پسند کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ درس بھی دیا ہے۔ اور حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہزادگان کو پیر سید غلام معین الدین گیلانی اور پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان دونوں کو جب بھی آپ خط لکھتے تو اس وقت یہ کہتے تھے، نمی گویم کے از عالم جدا باش، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، تم نے دنیا سے کٹ کر نہیں رہنا، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نمی گویم کے از عالم جدا باش، بہر جائے کہ باشی بخدا باش، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں جہاں رہو اپنا کام کرو، جہاں کہیں رہو بس رب کا ذکر کرتے رہو۔ اور جو رب کا ذکر کرنے کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں، جن کا وظیفہ ہی ذکر خدا ہوتا ہے، پھر وہ یوں کہتے ہیں تاجدار گولڈا کی طرح کہ جیندی جند تلی تے دھر رہی، جیندی جند تلی تے دھر رہی، رکھوالی منتا کر رہی، رٹھڑا مناون دا خیال، دل لگڑا بے پرواہانا۔ تو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے وہ پھر ہمیشہ رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوں، اٹھتے ہوں، کروٹوں پر بھی رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔
اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔